السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج کا پروگرام کا آغاز ایک انتہائی افسوسناک خبر سے میں کر رہا ہوں۔ ہمارے پروڈیوسر ہمایوں سراج صاحب جنہوں نے کچھ قبل کوئی تقریباً 10-11 مہینے پہلے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا کل انتقال ہو گیا۔ کل صبح اتوار کی صبح 5 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت ہی خوش اسلوب شخصیت تھے، ہر وقت مسکراتے رہنا۔ اگر آپ نے ان کو کچھ سخت بھی کہہ دیا تب بھی بہت خندہ پیشانی سے تمام معاملات کو سنبھالنا، لے کر چلنا۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ ناظرین، آج کل بڑی جو تیز ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں 3 سالہ کارکردگی کی، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کہ پی ڈی ایم بھی اس پر بہت زور دے رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت زور دے رہی ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وائٹ پیپر لانے کا بھی پلان ہے اور پی ڈی ایم اپنی ایکٹیویٹیز بھی تیز کر رہا ہے۔ اور حکومت کا خیال ہے، اور دوسری جانب آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب حکومت کی جو 3 سالہ جو کارکردگی ہے اس کو اجاگر کیا جائے، ہر فورم پر بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان 3 سالوں میں کیا کیا کیا، اور اس پر عمران خان صاحب نے بہت زور دیا۔ اور یہ عاشورہ سے پہلے کا زور دیا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے پہلے بھی اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہی یہ باتیں کہنا شروع کی تھیں اپنی کیبنٹ میٹنگز میں بھی، اور نجی جو باقی دیگر ملاقاتیں جو کرتے تھے عمران خان صاحب، اس میں یہ زور دے رہے تھے پرائم منسٹر کہ تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، چاہے وہ جب میڈیا پہ جاتے ہیں یا ڈیفرنٹ فورمز پہ، سیمینارز پہ یا کہیں پہ بھی کسی بھی ایونٹ پہ جاتے ہیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ان 3 سالہ جو کارکردگی ہے اس کو جو ہے وہ بتائیں لوگوں کو، اور اس میں خاص طور پر جو یقیناً ساری دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ کرونا کے خلاف جو جنگ لڑی پاکستان نے، وہ بہت ہی احسن طریقے سے لڑی اور جس کو عالمی دنیا نے بھی سراہا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور اپوزیشن کے جو وائٹ پیپر کے حوالے سے وہ حکومت اتنی پریشان نہیں ہے، کیونکہ حکومتی اراکین کا خیال ہے کہ یہ اب سپینٹ فورس ہے پی ڈی ایم، اور اس میں اب وہ جان نہیں رہی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی بھی کیونکہ اب حصہ نہیں ہے، اور ان کا آپس میں بھی کوئی معاملات بھی جو ہیں وہ سلجھتے نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو اس وقت پی ڈی ایم یا اپوزیشن سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے کم از کم اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں کہ پنجاب سے جو عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آنا ہے چیف منسٹر کے خلاف، اور پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں پہلے یہ تھا کہ اسپیکر کے خلاف لے کے آئیں گے، پھر پرائم منسٹر کے خلاف لے کے آئیں گے، لیکن اس میں ابھی تک شاید پی ایم ایل این کے لوگ پوری طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کچھ فورمز پہ یا نجی محفلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ وہ اگر یہ سیریسلی لانا چاہیں، صرف ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ صحیح وقت پر یہ موو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، دوسری جانب وہی انتخابی اصلاحات کا معاملہ روزانہ ہم سن رہے ہیں کہ آج بھی اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا، اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے صرف اور صرف ایک آرگنائزڈ میکنائزڈ جو ہے دھاندلی کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف انٹروڈیوس کروا رہی ہے ای وی ایم کی شکل میں، اور جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن نے، ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا جب شبلی فراز صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پریزنٹیشن دی، تو شبلی فراز صاحب نے باہر آ کے ہمیں بتایا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن نے اس کو کافی سراہا ہے، لیکن ان کا یہی خیال ہے کہ یہ براڈ بیسڈ کنسنسس سے ہی آپ جو ہے انتخابی اصلاحات کے ذریعے ای وی ایم کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہی کہا، اور کچھ اراکین کا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے اراکین کا یہ خیال ہے
کہ جناب باقاعدہ طور پر ہمیں انوالو کیا جائے. اگر ہمارے کچھ تحفظات ہیں تو وہ بھی ہم بتائیں گے, اور پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی یہی خیال ہے کہ جناب اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کو میکینیکلی اور کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو دیکھیں. اس پر بھی بات کریں گے. اگر اجازت دیں تو 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے کیا گفتگو کی وہ ذرا. جی میں شروع کرنا چاہوں گا پہلے ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ کہنا یہی ہے عام طور پر, اور جو سٹیٹسٹکس بھی آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب فیڈرل بیورو آف سٹیٹس کے کہ جی یہ تو یقیناً کیونکہ جب روپے کی ڈی ویلیو ہوتا ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تو اس سے جو ہے افراط ضرب بڑھتا ہے, انفلیشن ہوتا ہے, ڈی ویلیویشن always leads to inflation. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان 3 سالوں میں عوام کو بدترین مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا. حکومت کا خیال اس سے برعکس ہے کہ ان کے پاس جب حکومت آئی تھی تو بہت ہی معیشت جو ہے وہ تقریباً بیمار بلکہ مرنے والی معیشت تھی جس کو انہوں نے لے کر چلے اور اٹھایا. تو آپ کیا کہتی ہیں یہ 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے, اور پیپلز پارٹی کوئی انڈیپینڈنٹ وائٹ پیپر لے کے آئے گی کیونکہ پی ڈی ایم کے فورم سے تو ایک وائٹ پیپر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو میں جو آپ کی ٹیم کے ایک ممبر جو ہیں دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کروں گی اور اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. دوسری بات آپ نے کی کہ 3 سال میں جو مہنگائی کی حالت ہے یا جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس حکومت کی, تو مجھے آپ ایز اے عوام جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ اس حکومت نے اپنا کوئی ایک اچھا کوئی کام یا کوئی ایک اچھی اچیومنٹ آپ بتا دیں جو انہوں نے کی ہو. دیکھیں مہنگائی جو ہے آپ یہ بتائیں کہ پہلے جو تھی 2018 میں 4.68 تھی, جو ابھی تک انفلیشن جو ہے 8.83 تک پہنچ چکی ہے. پیٹرول پمپ صرف 1 مہینے کے اندر 3 دفعہ عوام کے اوپر گرائے گئے ہیں. دواؤں کی قیمتوں میں 150% اضافہ, وہ بھی جو جان بچانے والی ضروری دوائیاں ہیں, انسولین ہیں, اس میں اضافہ. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ عوام کہاں جائے گی؟ آپ نے اوپر سے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ تو آپ نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے, لوگوں کے اوپر قرضے بڑھا دیے ہیں. 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ تھا, جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو دکھایا تھا کہ بجلی کے بل جلائیں, اگر آپ کے بجلی جو ہے وہ 1 یا 1.5 یونٹ زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو وہ آپ بجلی کے بل جلا کے آپ نے دکھائے تھے کہ بل نہ بھرے بجلی کے بل جلا دے. اب جو آپ کی حکومت میں بجلی مہنگی ہوئی ہے اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں, اب قرضے اگر آپ دیکھیں تو 30,000 ارب سے بڑھ کے 45,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس حکومت کی ناکامی اور نااہلی ہے, جس کے لیے میرے خیال میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہیں گرائیں گے آپ کو, گریں گے آپ خود. اپنی جو نااہلی ہے, ناکامی ہے, جو آپ کی پرفارمنس ہے, اس کے بیس پہ آپ گریں گے. تو دیکھیں 3 سالوں میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, جتنے بھی آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے منہ کی کھائی ہے, اور جو جتنے بائی الیکشن تھے وہ بھی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو دیکھیں جب یہ چیزیں, یہ حالات ہوں گے تو میرے خیال میں آپ ان کی پرفارمنس کو اچھا نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا خیال ہے, عوام کے انٹرسٹ میں بات ہے, آپ یہ بتائیں عوام کے انٹرسٹ کی چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں, اشیاء خوردنوش, وہ ان میں مہنگائی ہوئی ہے, دوائیاں ہیں وہ مہنگی ہیں, علاج مہنگا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ عوام کہاں جائے گی؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف جو بائی الیکشنز ہارتی رہی وہی وائٹ پیپر ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا پی ڈی ایم کا, تو دیکھیں جب پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی تو پی ڈی ایم کے تو یہ سجیشن تھی کہ ہم سینٹ الیکشن بھی بائیک آؤٹ کریں گے, ہم بائی الیکشن بھی بائیک آؤٹ کریں گے. لیکن یہ میچورٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دکھائی, پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھائی کہ نہیں, ہم ان کو کھلا میدان نہیں دیں گے, کیونکہ ان کی پرفارمنس اتنی
خراب ہے کہ یہ عوام ان کو ریجیکٹ کریں گی، اور وہی ہوا، چاہے وہ کے پی کے کا الیکشن ہو، پنجاب کا ہو یا سندھ کا الیکشن ہو. بالکل صحیح. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سینٹ کی جو اسلام آباد کی سیٹ تھی وہ بھی یہ لوگ ہار چکے ہیں. بالکل. راہیلہ صاحبہ، وائٹ پیپر کافی ہوگا یا باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے خاص طور پر مہنگائی کے خلاف کوئی آرگنائز جو ہے وہ ریلیاں یا جلسے جلوس، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو شاید مہنگائی ہے آج کے اگر ہم بات کریں تو. بہت شکریہ ضمیر صاحب. پہلے تو ہمایوں صاحب کے لیے کانڈولنس میری طرف سے ایکسیپٹ کرے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت شکریہ. انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. اچھا، بات ایسی ہے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ حکومت اپنی 3 سالہ کارکردگی بتانے جا رہی ہے. آپ کے پاس بتانے کے لیے ہے کیا؟ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ مہنگائی میں آپ ان 3 سالوں میں 2018 سے آج 3 سال کے بعد آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ کیا یہ سچ بتائیں گے آپ؟ کیا آپ یہ سچ بتائیں گے کہ آپ کی جو نااہلی تھی اس نے پاکستان کو کس جگہ پہنچا دیا؟ کیا آپ اپنے اس 3 سالہ کارکردگی میں بتائیں گے کہ آپ کے ادارے بری طرح سے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی اکانومی کریش کر رہی ہے؟ کیا اپنی 3 سالہ کارکردگی میں یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کی صورتحال بن گئی ہے، کیا ان 3 سالہ کارکردگی میں یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ کی خارجہ پالیسی ان 3 سال کے اندر بری طرح سے ناکام ہو کے پٹ گئی، کیا یہ ان 3 سالہ کارکردگی میں بتائیں گے؟ کیا ضمنی الیکشنز کو یہ متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، 3 سالہ کارکردگی میں یہ بتائیں گے؟ پھر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ آپ یہ بھی 3 سالہ کارکردگی میں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ یا آپ صرف یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے اتنے درخت لگا دیے، ہم نے لنگر خانے بنا دیے، ہم نے جناب وہ جو صحت کارڈ کسی کے لیے ہوئے تھے جس کے اندر آج بھی لوگوں کو پیسے نہیں ملتے، نہ کسی کا علاج وہاں پر ہو رہا ہے، یہ بتائیں گے؟ کیا آپ یہ 3 سالہ کارکردگی میں بتائیں گے ادویات جو فری ملتی تھی آج وہ نہیں مل رہی؟ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ جناب آپ کے اسکولوں کی ابتر صورتحال ہے؟ کیا آپ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ خواتین کا پاکستان کے اندر رہنا کس قدر محال ہو گیا؟ 3 سالہ کارکردگی میں کوئی اس قسم کی کوئی گفتگو یہ بتائیں گے یا پھر ہمیں یہ سبز باغ دکھانے والی آج بھی یہی کہانی سنائیں گے؟ چلیں، میرے خیال میں اب غزالہ سیفی صاحبہ نے دونوں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سن لی ہیں. غزالہ صاحبہ، یقیناً کامیاب جوان پروگرام بہت ہی ایفیکٹو رہا. راہیلہ صاحبہ نے بہت ساری چیزیں گنوائیں. کسان کارڈ کیونکہ حال ہی میں اپنے میں گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ایفیکٹو ہے. صحت کارڈ عام آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ بہت ایفیکٹو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ ایفیکٹولی استعمال بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت سارے پروگرامز کے حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں. یقیناً 1 کروڑ نوکریاں کا معاملہ ہو، 50 لاکھ کا گھر کا معاملہ ہو، 3 سال میں ابھی تک اس حوالے سے کچھ نظر نہیں آتا. جہاں تک احسن اقبال صاحب کا آپ نے سارٹ بھی سن لیا کہ جو ڈیویلویشن ہوئی روپے کی قدر میں، اس کی وجہ سے 1170 ارب روپے آپ کے جو بیرونی قرضے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. یقیناً پھر میں یہ نہیں آپ کو تفصیل سے دینا چاہتا کہ جو 50 روپے کلو چینی تھی وہ 110 روپے ہو گئی، جو 780 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا وہ اب 1100 روپے میں بھی ناپید ہے، اس سے بھی مہنگا ہے، اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو کیا کہتی ہیں 3 سالہ کارکردگی میں؟ یقیناً میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کووڈ کو کے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ حکومت نے اٹ سٹینڈز آؤٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، انٹرنیشنلی ریکگنائز. جی شکریہ ضمیر صاحب. وہی میں بھی کہوں گی کہ آپ کے جو ایک کولیگ پروڈیوسر تھے ان کا اس وقت جو انتقال ہوا ہے اس پہ بہت افسوس ہے، اور ان کے آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی میرے کنڈولنسز ہیں، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے یہ جو جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں جن میں سے بہت ساری چیزیں سچائی پر مبنی نہیں ہیں. دیکھیے، ہمیں 3 سال کی کارکردگی میں وہ سب کچھ بتانا ہے جو ہم نے کیا ہے. جو کچھ کیا ہے اس میں سے آپ 3 سال کے اندر سے 2 سال جو ہے وہ کووڈ کی نظر ہوا ہے. جو ہمیں تحفے میں یہ راہیلہ صاحبہ کی جو حکومت دے کر گئی تھیں بالکل کریشڈ اکانومی کے ساتھ، اور جو اب محلوں میں وہ رہ رہے ہیں جس طرح کے، اور کسی طرح سے بھی انگلستان کے محلوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کی نظروں سے غائب نہیں ہے، وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو.
لوگ جانتے ہیں کہ 2 نسلوں کو ان دونوں پارٹیز نے مل کر سندھ میں اور پاکستان میں 2 نسلوں کو نیچے لے کر گئے ہیں. ایک ڈیولپنگ کنٹری جو کہ اوپر جا رہی تھی اس کو بتدریج کھینچ کے نیچے لے کر گئے ہیں. ان کو ہر طرح سے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے, اور پیپلز پارٹی کا تو رول اب صرف سندھ میں بھی ایک تھوڑے سے حصے میں رہ گیا ہے, تو وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں رہی ہے. وہ پارٹی نیشنل انٹرسٹ کی باتیں وہ نہ کریں, اپنے صوبے کی طرف دیکھیں. 18ویں ترمیم پہ ان کو بہت زوم ہے, وہ چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کی حفاظت کرنا, تو بے شک کریں, اچھی چیز ہے, مگر اپنی 18ویں ترمیم کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سندھ کے عوام کو آسانیاں فراہم کریں, بھوک اور ننگ سے اور بچوں کی جو تکالیف ہیں ان سے نجات دلائیں, زیادہ انسٹیٹیوشنز کھولیں, ایجوکیشن پہ امپروو کرنے کی کوشش کریں. مگر جہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ الیکٹورل ریفارمز چاہتی ہے تاکہ یہ تصفیہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے کہ جب الیکشن کا رزلٹ آئے, وہ کسی کا بھی رزلٹ میں کوئی بھی جیتے, تو اس پہ یہ بات نہ اٹھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ بات ہمیشہ سے اٹھتی آ رہی ہے کہ جی جب بھی الیکشن ایک پارٹی جیتتی ہے دوسری کہتی ہے, تو اس کا سدباب کرنا پڑے گا اور لوگوں کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا کہ جو انہوں نے ووٹس دیے ہیں وہ صحیح طرح سے رجسٹر ہوئے اور ان کو کاؤنٹ ان کی صحیح ہوئی. تو اگر الیکٹورل ریفارمز ماڈرن طریقے سے کیے جائیں گے, غزالہ صاحبہ وہ ایک ہے ای وی ایم پہ انتخابی اصلاحات پر علیحدہ سے میں پورا سیگمنٹ کروں گا. اس وقت 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو سوال سب سے بڑا اہم تھا جو میں نے آپ سے کیا کہ آج مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے عوام کا, یہ شاید آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور عوام تو دیکھ ہی رہی ہے. دیکھیے جو روٹی کپڑا اور مکان کے دعوے کرنے والے لوگ تھے, جو عوام کے نعرے مارتے ہوئے آئے تھے, انہوں نے کتنی مہنگائی بڑھائی. اور جب آپ اپنی دادی پر دادی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو 1 پیسے کا یا آٹا ملتا تھا, اور پھر دیکھیے اس وقت پاکستان جو ہے وہ انہوں نے جو کہا راحیلہ صاحبہ نے کہ اکنامکلی کریش کر گیا, اکنامکلی اپلفٹمنٹ ہوئی ہے. جی ہم لوگوں نے اپنی اس 3 سالہ کارکردگی میں اس کو بھی کہیں گے کہ ہم نے ٹریڈ پہ اپنے توجہ مرکوز کی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں, جبکہ پوری دنیا میں انڈیا کو بھی ملا کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ گری ہیں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ گری ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. تو ہمیں اپنے ملک کو ڈی مورلائز کرنے کے بجائے, ان کو نیچے لے جانے کے بجائے, ان کو اس سوچ کے شکار دیکھیے پاکستان کی حکومت نے عام انسان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی. لنگر خانے کی خالی ہم بات نہیں کریں گے, لنگر خانے کی بھی اتنی ضرورت ہوتی ہے غریب غربا کے لیے, مگر عام انسان کی لائف سٹائل کو امپروو کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی جائے. بالکل غزالہ سیفی صاحبہ, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مجھے ایک کا کہا جا رہا ہے یقیناً میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں, لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا, اور عوام کی قوت خرید بھی بڑھے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جیب میں بھی پیسہ آئے گا. ناظرین اس پہ مزید بھی بات کریں گے, بھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. راحیلہ خادم حسین صاحبہ, آپ نے خارجہ پالیسی کا ذکر کیا کہ جی وہ نظر نہیں آئی پچھلے 3 سالوں میں, لیکن ہمارے ہمسایہ ملک جو افغانستان میں ہوا اور ہمارے دشمنوں نے تو سارا الزام پاکستان پر لگا دیا, اور جو ہمارے دوست ہیں وہ ہماری تعریف بھی کر رہے ہیں. تو وہ خارجہ پالیسی اور جو اس وقت جتنا ہیکٹک ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ایک جو ہے وہ ایفرٹس تو ہیں, اور کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں جان پڑ گئی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. انتخابی اصلاحات اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یکسر مسترد کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی. یوسر رضا گیلانی صاحب نے اس حوالے سے آج کیا کہا وہ ذرا سن لیں. جی راحیلہ خادم صاحبہ, بیٹھ جائیں حکومت کے ساتھ ایک اچھی چیز ہے, اور اگر ہو جائے تو کم از کم آئندہ کی یہ جو جنگ شروع ہو جاتی ہے ہر انتخاب کے بعد کہ جناب یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, وہ تو ختم ہو جائے گی. ضمیر صاحب پہلی بات تو یہ کہ جنگ تو یہ حکومت خود ہی اپنے فیصلوں کے مطابق کرتی رہتی ہے. مسلم لیگ نون کا اگر آپ بات کریں تو ہم نے تو پہلے دن جو اپوزیشن لیڈر میاں شباشی صاحب کی تقریر تھی
وہ تو اوپن پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بات کی کہ آئیے اکانومی آپ کے ملک کی ایسی ہے، آپ ہمیں مل بیٹھ کے سب کو اسے ساتھ لے کے چلنا چارٹر آف اکانومی کا بات کی تھی انہوں نے. چارٹر آف اکانومی کی ہم نے بات کی، جسے بری طرح سے پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کا تمسخر بھی اڑاتے رہے، بلکہ 2 سال وہ تمسخر اڑاتے رہے اس بات کو لے کر کے. آپ تو مجھے یہ بتائیے کوئی بھی ایسا میٹر ہو، ملک کی ایسی صورتحال ہے، آج بھی افغانستان کو لے کر صورتحال تو اتنی نہیں ہے. اور دیکھیں ابھی بھی یہ اب تمام ملک کو ایک ساتھ لے کے چلنے کے لیے ان کے اندر قابلیت ہی ایسی نہیں ہے کہ یہ بات کریں گے. غزالہ ہماری بڑی پیاری بہن ہے، میں لاٹس آف ریسپیکٹ فار ہر، لیکن یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کی لیڈرشپ کے اندر ملک کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والی قابلیت نہیں ہے بھائی. اگر ہم اس سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو بے شک کر لیں، لیکن بہرحال انہوں نے ملک کے اندر انتشار پھیلانے والی سیاست کو ضرور ترغیب دی ہے، لیکن مل بیٹھ کر سیاست کرنے والی ترغیب تو ان کے اندر نہیں تھی. اب آ جاتے ہیں، آپ نے بھی جیسے بات کی خارجہ پالیسی، مجھے یہ بتائیے پارلیمنٹ کو آج تک خارجہ پالیسی کو لے کے کون سے ایسے واقعات ہیں جو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہو یا پارلیمنٹ سے رائے لی گئی ہو؟ افغانستان کا جو بھی وہاں پہ صورتحال بن رہی ہے، مجھے یہ بتائیے پاکستان کو کہاں ڈائلاگ میں شامل کیا گیا؟ پاکستان نے سب سے زیادہ سیکریفائسز کیے ہیں افغانستان کو لے کر، لیکن ہم ڈائلاگ میں کہیں بھی نہیں تھے. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی تھی پاکستان کی لیڈرشپ. آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں اگر ون سنگل مین کرے، اور وہ بھی شاید میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو ایسے فیصلے کرنے کا بھی حق ہے، لیکن آپ نے ایسے فیصلے کیے بھائی، اور پاکستان کو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہر موقع کے اوپر. اس میں بات یہ ہے ہم بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں، جتنے میری بہن غزالہ پاکستانی ہے. ہم سب پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن اس پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہمیں مل بیٹھ نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں سب کو لے کر ساتھ چلنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا اگر راحیلہ صاحبہ، تو راحیلہ صاحبہ پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلے نہیں لانے چاہیے تھے؟ راحیلہ صاحبہ تجویز دینا حکومت کو کہ جی آئیں پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ لے کے آئیں، الیکٹرل ریفارمز کے اوپر بیٹھیں، ٹیکنیکل ایشوز پر بحث کریں، اس کی خامیاں خرابیاں. مطلب یہ اب اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ جناب بس میں نہ مانوں کی رٹ پہ رہنا ہے. ہاں تو ضمیر صاحب، میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ غزالہ تو یہاں میری پیاری بہن ہے، یہ کہہ کے چلی جائیں گی کہ ہاں بھائی نہیں ہم سب مل کے ہم انہیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. لیکن فرینکلی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ جو حکومت ہے جس طرح کے یہ مظاہرے باہر نکل کے کرتی ہے، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی مظاہرے کرتی ہے، چاہے کسی کی شادی کے اوپر کر رہی ہو یا کسی کی فوتگی کے اوپر مظاہرے کر رہی ہو، کسی کے معاوضے کے اوپر مظاہرے کر رہی ہو. تو مجھے آپ کی بتائیے سنجیدگی کی تو ان سے امید نہیں ہے. آپ جنید صفدر صاحبہ کے نکاح کی سیرمنی، جنید صفدر صاحب کے نکاح کی سیرمنی کا حوالہ دے رہی ہیں کہ وہاں پر ہنگامہ آرائی کی، وہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس باہر. میں بہت سارے ضمیر صاحب میں بہت سارے واقعات کی جو ہے وہ دے رہی ہوں. چلیں اس پہ میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک لفظ بولنے دیں. جی اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر اگینسٹ خواتین ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، ٹالرنس زیرو ہو گئی ان کے معاملے میں. اس کی وجہ یہ بنی ہے، آج آپ جتنا مرضی انکار کر لیں لیکن آپ نے سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ پھیلا. ویسے راحیلہ صاحبہ مجھے ویسے اس کا لنک سمجھ واقعی نہیں آیا کہ جو اس وقت مطلب صورتحال ہو رہی ہے خواتین اور بچوں کے حوالے سے، وہ ایک شادی یا ایک تقریب کے باہر پروٹیسٹ کا اس سے کیا لنک ہے. لیکن چلیں ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ، الیکشن کمیشن. ضمیر صاحب آپ سن لینا، میں نے اس کے ساتھ لنک نہیں جوڑا. جی میں اس کے ساتھ لنک نہیں جوڑی، میں بات کر رہی ہوں حکومت وقت کی عدم برداشت کی. چلیں عدم برداشت کی پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے معاشرہ. غزالہ سیفی صاحبہ اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا. راحیل بالکل میں چاہوں گا میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کمنٹ لے لوں. ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ الیکشن مطلب یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ نے کمنٹ سن لیا، انہوں نے تو تجویز کی ہے کہ جی پارلیمنٹ ہی کرے گی، الیکشن کمیشن نے شاید اس کو اپروو کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقاعدہ قانون کا حصہ تبھی ہوگا جب براڈ بیسڈ کنسنسس پارلیمنٹ سے ہوگا. تو کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ لوگ ہی کوئی تجویز لے کے آ جائیں کہ جی آ جائیں اس پر بیٹھ کے ایکسکلوسیو بریفنگ کر لیں، میٹنگ کر لیں، ٹیکنیکل ایشوز ڈسکس کر لیں.
جی ضمیر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو ابھی غزالہ صاحبہ نے اپنی کچھ کارکردگی اور پرفارمنس بتائی تھی، اس میں وہ شاید بھول گئی ہیں کہ دوائیوں کا اسکینڈل، گندم کا، چینی کا، LNG کا، پیٹرول کا، اور ابھی ریسنٹلی رنگ روڈ کا اسکینڈل جو تھا وہ بھی ان کی پرفارمنس اور اچیومنٹ میں ہی آتا ہے، اس کو بھی یہ کوٹ کر لیں۔ اور دوسرا یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے صوبے کو دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ سندھ ہمارا نہیں ہے، تو یہ جو ڈفرنس ہے وہ آپ لوگ خود پیدا کر رہے ہیں۔ اور صحیح کہا تھا رحیلہ صاحبہ نے کہ جو آپ کے عدم برداشت ہے اور جو انتشار پھیلانے والی سیاست ہے، وہ جو کنٹینر والی سیاست تھی وہ لے کر آپ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا آئین کی بالادستی کیا ہوتی ہے۔ آپ کی وہ گرومنگ ہی نہیں ہوئی ہے جو جس طرح سے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ اب دوسری بات آپ نے کی الیکٹورل ریفارمز کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو اپوزیشن کا ایک نیگیٹو امیج عوام کے سامنے بنایا ہوا ہے کہ جی عوام کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہی ہے کسی بات پہ، تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی نیشنل کاز ہوگا ہم ایز اے پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، نہ کہ اپوزیشن کے سمجھ کے آپ ہمیں دیکھیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی مجھے ایکچولی جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آئیں مل کے بیٹھیں اور بات کریں گے، تو یہ لوگ تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نیب ریفارمز میں آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے امینڈمنٹس دی تو انہوں نے کہا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بالکل انہوں نے انعام دے کے اس کو سائٹ پہ کر دیا۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ معذرت سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور میں غزالہ صاحبہ سے بھی معذرت کر رہا ہوں کیونکہ میں جب بریک کے بعد آؤں گا تو غزالہ صاحبہ سے ہی اس کا جواب لیں گے جو آپ لوگوں نے بات کی۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ شاید اب پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ذرا تھوڑی سی گھبرا رہی ہے، کیونکہ ارباب غلام رحیم صاحب آج بھی ملے ہیں وزیر اعظم سے اور شاید کچھ پیش رفت کرنے جا رہی ہے PTI سندھ کی طرف۔ اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ ذرا کوئکلی آپ اپنا موقف جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اور دوسری میں بتاتا چلوں کہ ابھی خبر آئی ہے کہ بیلجیم کے وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان اس وقت انتہائی اہم ملک ہے، کیونکہ جب سے افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے تقریباً 17-18 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جنگ جو ہے وہ افغانستان کا حل نہیں ہے، اور یقیناً اسی پالیسی کو وہ لے کر چلے اپنی خارجہ پالیسی میں، اس کی یہ ہے۔ تو آپ اپنی بات مکمل کریں تاکہ میں غزالہ سیفی صاحبہ سے ان کا موقف لے لوں۔ جی ضمیر صاحب، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب نیب ریفارمز کی بات آئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یا اپوزیشن نے مل کے کچھ امینڈمنٹس دی تھیں جن کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ الیکٹوریل ریفارمز کے لیے ابھی آپ نے گیلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی تو سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے گا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج تک کسی نے کوئی ایسی کمیٹی میں بلایا کسی کو، یا نہیں بیٹھے ہیں ابھی تک؟ اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹرانکس کی ووٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو RTC تھا جو فریز ہوا تھا وہ اتنا کریڈیبل نہیں تھا، تو یہ کس طرح سے شور کر سکتے ہیں؟ اور جب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو بائی الیکشنز ہیں یا جو بھی لوکل لیول کی الیکشنز ہیں اس میں اس چیز کو انٹروڈیوس کریں، پہلے اس پہ ایک دفعہ آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کر لیں، اس کے بعد آپ، کیونکہ یہ صرف آپ کا میرا کسی ایک دو بندوں کا غرض نہیں ہے، یہ پوری 22 کروڑ عوام کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حمایت میں ہونی چاہیے، تو ہم لوگ یہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ یہاں پر ایز اے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے، تو ہم لوگوں کو اس میں بیٹھنا چاہیے۔ تو کس طرح سے یہ ریفارمز لائیں گے جب آپ بیٹھنا، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، صحیح، لیکن اپنے کہتے ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بھی آؤٹ رائٹلی، آپ پرائم منسٹر آف PTI نہیں ہیں، صحیح بالکل، کہ آپ جو ہے وہ ایک کمرے میں بند بیٹھ کے آپ جو ہے وہ فیصلے کریں گے اور پوری 22 کروڑ عوام آپ کی بات آگئی۔ میں چاہتا ہوں غزالہ سیفی صاحبہ سے بھی ذرا انپٹ لے لیں، عوام کے فائدے کے لیے غزالہ ہمارے صاحبہ ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ غزالہ سیفی صاحبہ، ایک تو یہ کہ انتخابی اصلاحات اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ، اور خارجہ پالیسی پہ جو سوالات اٹھائے گئے اس پہ
पे मैंने भी कुछ बताया, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और दूसरा ये कि क्या आप पीटीआई की हुकूमत स्पॉन्सर करती है किसी की जाती निजी शादी या निकाह की महफिल के जहां हो रहा हो उसके बाहर प्रोटेस्ट? मुझे ये बताइए कि वो शादी पाकिस्तान में हो रही थी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में हो रही थी? कहाँ हो रही थी वो शादी? और प्रोटेस्टर्स कौन थे? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भेजे हुए लोग थे? वो पाकिस्तानी लोग थे जो कि जानते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लीडर ने और वो जो कि एब्सकॉन्ड किया हुआ है, मफरूर करार दिया हुआ है कोर्ट्स की तरफ से। ये ऊंची ऊंची आवाजें करके झूठी बातें कर लेने से अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। सच्चाई अपनी जगह मौजूद रहेगी और हकीकत यही है कि वो एक मफरूर कैदी हैं जो कि यहाँ से फरार होके झूठ बोल के हेल्थ का कार्ड दिखाकर और वहां पर एक पॉम्पस लाइफ गुजार रहे हैं, एक ऐसी अय्याशी और तय्युश भरी जिंदगी गुजार रहे हैं जिस पे पाकिस्तानी अवाम को एतराज है। लेकिन जिनका निकाह था वो तो मफरूर नहीं थे ना, तो शादी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इनकी पीएमएलएन की ही खातून राहिला साहिबा ने उसका जिक्र किया, आपने उसके सोर्स दिखा दिए तो उस पे बात हो गई। असल बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो मैंडेटरी जरूरी हैं और उसके लिए सबको साथ बैठना पब्लिक राहिला साहबा, अब मैं आता हूं आपकी तरफ, जरा सैफी साहिबा को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। होते हैं और पार्लियामेंट में ये सब आते हैं तो ये अपनी बात, सिर्फ एक आदमी की बात सुनी, बिलावल आया, तकरीर की और चला गया। ये कौन सा आप लोगों का पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है? क्या आप पब्लिक एक्सचेकर से पैसे खर्च होते हैं? पार्लियामेंट के इजलास को आप मुअत्तल करते हैं और जो इम्पोर्टेंट डिबेट्स वाले दिन होते हैं उस दिन भी आप लोग सीरियस नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं तो अवाम तो देख रहे हैं ना कि उन्होंने किनको वोट दे दिया है, जो चाहते ही नहीं अवाम के जो हालात हैं उनको बेहतर बनाया जाए या अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अवाम के मसाइल इस तरह ये डिबेट नहीं है, ये बैठ के शाम को झगड़ा कर लेने से हालात हल नहीं होंगे। बेहतरी का तकाजा ये है, पाकिस्तान की बेहतरी का तकाजा ये है कि सब मिलके बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें, हेल्थ रिफॉर्म्स पे बात करें, ये जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात करें। बिकॉज अगर इस तरह दगरगू हो रहे हैं हालात तो उसमें 3 साल में ऑपोजिशन ने अपना क्या किरदार अदा किया, जरा सवाल इन पे भी उठेगा, क्योंकि ये भी उतने ही उसके जिम्मेदार हैं अवाम को मुंतशिर करने में। कोविड आया, इनसे मना किया, इन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। अब जब कोई और चीज हो रही होती है तो कोविड बहुत अहम हो जाता है। देखिए, पॉलिसी जो है वो एक फर्म पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया और लोगों को इजाजत दी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलें। उसके बावजूद उनके घरों में 1.5 करोड़ लोगों को उनके घर में राशन पहुंचाया गया। इसका कभी पहले कोई आपको मिलता है? इसका कोई सही सैफी साहिबा, बिल्कुल डॉक्टर शाजिया सुमर ने कहा कि जी नैब रिफॉर्म्स के ऊपर जब उनकी सजेशंस आई तो आप लोगों ने कहा एनआरओ मांग रहे हैं आप, तो वो भी तो एक है ना इशू जी। कि उसमें नैब के जो रिफॉर्म्स हैं, अगर ये नैब के रिफॉर्म्स के बारे में सीरियस होते तो जो शिकें इन्होंने डाली हैं आपको पता है, और जिसको एनआरओ का नाम दिया गया उसमें इनके अपने इंटरेस्ट की चीजें थी। अगर ये लेकिन अब अगर बैठेंगे आके इंतखाबी इस्लाहात पर तो उस पे हुकूमत ऐसी आवाज नहीं उठाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इजलास शुरू हुआ और ये वॉकआउट सही, बिल्कुल बिल्कुल और नहीं भी है। ऑपोजिशन को दिल बड़ा करके आप लोगों के साथ आके बैठना पड़ेगा और ताकि इंतखाबी इस्लाहात पर मुफस्सिल बातचीत हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल जरा कंक्लूडिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा राहिला साहिबा से। राहिला साहिबा, ये सवालात तो हैं कि ना तो जुनेद सफदर के ऊपर कोई केस है, ना उनके जो सुसर बने हैं उनके ऊपर केस है, ना उनके खानदान पर, ना उनकी साहबजादी पर जिनके साथ उनका निकाह हुआ है। तो पाकिस्तान में भी तो आकर निकाह किया जा सकता था। और दूसरा ये कि प्रोटेस्ट तो अभी कुछ दिन पहले भी हुआ है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, तो वो तो एक पाकिस्तानी अवाम है जो बरतानिया में कर रही है। देखिए ज़मीर साहब, ये एक लंबी बहस है और मैं ना मानू वाली इनकी कहानी है। आप दुनिया के किसी कोने में भी इस तरह के एहतजाज को आप ले जाएं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का रवैया, जो हमारे कारकुन जिस तरह बाहर निकले हैं ना,
अब हम इनको लेसन भी दे देंगे, छोड़े इनको, अब ये मेरा ख्याल है ये इस बात पर आ गए कि अब हम इनको लेसन दिया करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो अभी कल हमने इनको लेसन दिया है, ये इनको अब रूटीन में और तवातर के साथ इनको ये डोजेस मिलती रहा करेंगी, अब ये फिक्र ना करें। अब मेरी बहन है ये, आप देखिए पूरे प्रोग्राम के अंदर इन्होंने अपनी 3 साल कारकर्दगी के अंदर कोई ऐसा काम आपको बताया है कि जिससे मुल्क आगे चल रहा हो? कोई ऐसी कारकर्दगी इन्होंने बताई? हाँ, इमरान चोर आटा माफिया जो है उसके बारे में इनको जरूर बताना पड़ेगा अपनी कारकर्दगी में। सही। इमरान चीनी चोर माफिया जो है उसका जरूर बताना पड़ेगा। आपने गरीबों की अद्वियात खा ली, इतना बड़ा माफिया लूट कर चला गया मुल्क को, आप 3 साल कारकर्दगी में वो मत बताइए। आप इनकी पूरी गुफ्तगू उठाकर देख ले, आप जो इनसे सवाल कर रहे थे उनकी 3 साल कारकर्दगी के ऊपर, हाँ, जो वार्डन के फोन का ये तवातर के साथ नहीं, हम दोबारा हम यकीनन राहिला साहिबा, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, यकीनन ये बहुत अहम सवालात और इनका जवाब लेना चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें तो खैर मैंने आपके सामने गोशगुजार कर दी कि यकीनन उस पे है। और जो आपने बात की, जो आटा चोर और फिर पेट्रोल और फिर LNG और इन सब इश्यूज पर कमीशन भी बने, उनकी रिपोर्ट्स भी आए, तो ये भी पहली दफ़ा हुआ है और यकीनन अब उस पर मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए। नाज़रीन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।